اور اہم خبر دیں گے آپ کو، ایف آئی اے شہباز شریف حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس کی پیروی سے دستبردار ہو گیا ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین نے عدالت میں حقیقت بتا دی۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے عابد خان سے۔ عابد خان، کیا وجہ بتائی ہے ایف آئی اے نے؟ جی بالکل جی، اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین جس کو اس کیس کے لیے جو ہے وہ خاص طور پر اپوائنٹ کیا گیا تھا، ان کی جانب سے ایک درخواست جو ہے وہ اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں دائر کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ ایف آئی اے اس کیس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنے لگ پڑا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اب ڈی جی ایف آئی اے کی جانب سے انہیں باقاعدہ طور پہ کنوے کیا گیا تھا کہ اب وہ اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ سکندر ذوالقرنین نے اپنی درخواست میں یہ کہا ہے کہ جب ان کو اس کیس میں پیش ہونے سے روکا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا تفتیشی افسر کے ذریعے کہ اب ڈی جی اس کیس کو جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے کہ اس کی پیروی کی جائے، کیونکہ شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم بن رہے تھے اور جو حمزہ شہباز تھے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بن رہے تھے، لہٰذا ڈی جی کی جانب سے کنوے کیا گیا تھا کہ اب وہ اس کیس کی مزید پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ اسی بنیاد پر جو ہے اسپیشل جو پروسیکیوٹر تھے سکندر ذوالقرنین، ان کو بھی اس کیس میں پیش ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے جسے عدالت کے نوٹس میں آنا چاہیے تاکہ عدالت اس کو ریکارڈ کا حصہ بنائے۔ عدالت نے ان کی درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیا تھا۔ تاہم میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسپیشل پروسیکیوٹر کو وڈرا کرنے کے باوجود جو ہے وہ گزشتہ سماعت پر جو 27 اپریل کو ہوئی تھی، اس میں عدالت نے شہباز شریف حمزہ شہباز سمیت تمام ملزمان کو جو ہے وہ 14 مئی کو طلب کیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ وہ ہر صورت عدالت کے روبرو پیش ہو تاکہ ان پر فرض جرم عائد کی جائے، چونکہ فرض جرم عائد کرنا ایک قانونی معاملہ ہے اور اس پر یہ ملزمان جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے۔ عدالت نے امجد پرویز جو کہ شہباز شریف کے وکیل تھے ان کو یہ ہدایت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز تمام ملزمان 14 مئی کو عدالت کے روبرو پیش ہوں تاکہ ان پر فرض جرم عائد کی جا سکے۔ تاہم اسپیشل پروسیکیوٹر جنہیں اب اس کیس میں پیش ہونے سے روک دیا گیا ہے، انہوں نے تمام تر حقائق جو ہے عدالت کے روبرو رکھ دیے ہیں اور اپنی درخواست میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ڈی جی ایف آئی اے اس کیس کی مزید پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ تفتیشی افسر نے باقاعدہ انہیں ڈی جی کا یہ پیغام پہنچایا تھا۔ یہ پیغام تحریری شکل میں دیا گیا ہے، یہ استدعا کی گئی ہے یا تحریری شکل میں یہ کہا گیا کہ ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے؟ یہ بالکل یہ اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین جنہیں پیش ہونے سے روکا گیا تھا، انہوں نے تحریری طور پر عدالت میں یہ درخواست دی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت کے نوٹس میں یہ تمام معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کیس کے حوالے سے یہ بڑا اہم ترین پیش رفت ہے، اس پر عدالت نے ان کی اس درخواست کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا تھا۔ اب جو ہے وہ عدالت نے ان کے عدم پیشی اور اس درخواست کے بعد بھی جو ہے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر جو ملزمان ہیں ان کو 14 مئی کو طلب کیا ہے اور یہ واضح طور پہ عدالت نے کلیئر کٹ یہ کہا ہوا ہے، بڑا واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ 14 مئی کو تمام ملزمان پر فرض جرم عائد کی جائے گی۔ تو اب عابد کیا مستقبل ہوگا اس کیس کا، کیونکہ آپ اس کو فالو کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ناظرین کو بھی اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں مسلسل جب سے یہ کیس چل رہا ہے، آپ کی اگر بات ہوئی ہو وکلا سے، تو کیا اس کیس کا مستقبل ہوگا اگر پیروی نہیں کی جاتی تو؟ جن کو 11 اپریل سے پہلے تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ایف آئی اے پوری سنجیدگی سے جو ہے وہ اس کیس کو لڑ رہا تھا اور باقاعدہ طور پہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین ہے وہ پوری طرح اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ لے رہے تھے اور ان کی جانب سے پورا ایکٹیویٹی یہ کام کیا جاتا۔ 11 اپریل کو سکندر ذوالقرنین کو روکا گیا، اس کے بعد جو ہے شہباز شریف کی 2 بار جو ہے وہ عارضی معافی کی درخواست آئی، دونوں بار ایف آئی اے نے ان کی کسی بھی قسم کی مخالفت نہیں کی۔ اس کے علاوہ میں یہ بتاتا ہوں کہ علی مردان شاہ جو کہ اس کیس کے آئی او تھے، تفتیشی افسر تھے، ان کو اور ان کے ساتھ دیگر جو ٹیم تھی اس کو پہلے ہی آتے ہی جو ہے وہ ڈی جی ایف آئی اے نے جو نئے ڈی جی آئے انہوں نے آتے ان کو تبدیل کیا، پہلے ان کو سندھ بھیجا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں شاید کہیں بلوچستان کی کسی علاقے میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ حالانکہ علی مردان شاہ اس تمام کیس کا تفتیشی افسر تھا، اس نے تمام کیس کو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک پرسو کیا تھا، ان کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد گزشتہ سماعت پر جو ہے وہ ڈائریکٹر خود بھی پیش نہیں ہوئے ایف آئی اے کے عدالت میں اور شہباز شریف بھی چونکہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے وہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ تو عدالت کو ایف آئی اے کی جانب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بڑا وہ ایف آئی اے اس کیس کو اس طرح پرسو نہیں کری تھی اور اس کی وجوہات بھی نظر آ گئی تھی کہ وہ چونکہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اب جو سکندر ذوالقرنین کی درخواست ہے۔ ٹھیک ہے عابد خان، آپ بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کیس کی پیروی سے دستبردار ہو گئی۔ اسی حوالے سے سینئر تجزیہ کار جناب چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ دستبرداری کسی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ اور کیا بھائی، مطلب اتنے بڑے اوپن اینڈ شٹ کیسز ہے، اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہے اور پتہ نہیں کتنے ہزار ڈاکومنٹ تھے، تو یہ مطلب اس طرح یہ تو اب وہ ایک دفعہ پہلے کا واقعہ ہے پرانا بھٹو مرحوم کے وقت کا، ایک انہوں نے کہا ملزم گورنر ہو گیا ہے تو لہذا داخل دفتر کیا جاتا ہے جی، تو یہ بس اب ملزمان جو ہیں وہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، لہذا
وہ بھاگ گئے. تو یہ مطلب ایک اچھا ماحول نہیں ملک میں بنا رہے آپ آئین اور قانون پر پاسداری کا, اور اس سے جو بہت ہی غلط میسیجز جائیں گے کہ جس نے جتنا مرضی لوٹنا ہے لوٹے, جتنا مرضی بگاڑ پیدا کرنا کرے, اور اس کے بعد حکومت پر واپس قبضہ کرو اور پیسے دے کے بن جاؤ اور پیسے دے کے چھوٹ جاؤ. اچھا چوہدری صاحب, سوائے صدر کے کسی کو استثنا نہیں ہے. اب کوئی بھی عہدہ ہو, چاہے وزیر اعلیٰ ہوں چاہے وزیر اعظم ہوں, انہیں اپنے خلاف کیسز کا سامنا تو کرنا چاہیے. اس طرح اداروں کی ساکھ پر سوال نہیں اٹھیں گے وہ اپنا اگر کام پراپر طریقے سے نہیں کریں گے تو؟ بھائی لوگ ابھی وہ رضوان جو ہے وہ ویسے ہی مشکوک حالات میں قتل ہو گئے ہیں یا فوت ہو گئے یا دباؤ قبول نہیں کیا تو وہ مر گئے پچھلے ہفتے ہی. اور یہاں کون آگے کھڑا ہوتا ہے؟ آج وہ مریم کی اپیلوں پر بھی سارے وہ پروسیکیوٹر وغیرہ بھاگ گئے ہیں. تو صاحب یہ پھر آغاز ہے, اس کا مطلب ہے کہ سیلف این آر او کا بقیہ کیسز کا بھی انجام ہم ایسا ہی دیکھیں؟ جب یہ لوگوں کو بنایا جا رہا تھا اس وقت سے چیخو پکار ہو رہی تھی کہ اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ تمام نیب ایف آئی اے اور دوسرے ادارے جو ہیں ان کا کام ٹھپ کرنا ہے اور ان کو یعنی بری کر دینا سب کو, اور یہ دندراتے پھریں گے, گلیاں ہو جان سنیاں بچ شریف یار اور زرداری یار پھر. صاحب اس طرح تو یہ پھر اداروں کو متنازع کرنے کی بھی یہ کوشش ہے, اپنے خلاف کیسز کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اداروں کو متنازع کرنے کی بھی کوشش ہے. اداروں کو بھی تو سوچنا چاہیے. اب کسی کا کوئی اعتبار ہی نہیں رہے گا, کوئی کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا نا, نہ کوئی وٹنس دے گا نہ کوئی ڈاکومنٹ دے گا. انہوں نے کہا جی انہوں نے کل چھوٹ کے ہمارے چھریاں مارنی ہیں تو وائی شوڈ بھی اپنا ہم کو گردن آگے پھنسائے. تو چوہدری صاحب اس طرح تو پھر جو بیانیہ پاکستان تحریک انصاف آغاز سے ہی لے کر چل رہی ہے کہ یہ این آر او مانگتے رہے ہیں, خود جب حکومت میں نہیں تھے تب مانگتے رہے اور اب حکومت میں آ گئے ہیں تو شاید یہ کوشش ہو رہی ہے, تو اس طرح تو وہ بیانیہ جو ہے وہ تقویت اس کو ملتی ہے اور اداروں پر دباؤ ڈالنے کا بھی جو الزام پاکستان تحریک انصاف عائد کرتی رہی ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہاں شاید ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا, آپ نے صحیح فرمایا ہے. اب یہ ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی تو پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ عمران خان گورنمنٹ کو ہٹانا ایک بات ہے, ان کی جگہ کن کو لے کے آئے ہو, تو اب یہ سارا ان کو تقویت مل رہی ہے اور ان کی جو پاپولیرٹی آسمان کو چھو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو ہو رہا ہے ملک میں. یعنی جنگل کا قانون آپ نے نافذ کر دیا کہ جس کو مرضی چھوڑ دیا, جس کو مرضی پکڑ لیا, اور فضول اور بےہودہ چیزوں کر رہے ہو اور اس پر حادثے کرا رہے ہو. اچھا چوہدری صاحب قطع کلامی کے لیے بڑی معذرت, یہاں ایک اہم خبر ہے جس پر آپ کا بھی تجزیہ لینا ہے کہ ایف آئی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس کا 27 اپریل کی سماعت کا حکم نامہ جاری کیا ہے اور انہوں نے اسپیشل پروسیکیوٹر کی درخواست کے باوجود ٹرائل جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. عابد خان سے معلومات لیتے ہیں, پھر میں آپ کی طرف آؤں گا, اس پر بات کریں گے. عابد خان بتائیے ذرا یہ حکم نامہ. جی بالکل جی, اسپیشل پروسیکیوٹر کی جانب سے درخواست دے دی گئی تھی, انہوں نے پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا. گزشتہ سماعت پر جو ہے شہباز شریف پیش نہیں, ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ عمرے پر جا رہے ہیں لہٰذا وہ پیش نہیں ہو سکتے. تو جو ٹیم تھی پروسیکیوشن کی, جو ایف آئی اے کی ٹیم تھی, انہوں نے بھی اپروو نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل اگر وہ جانا چاہتے تو بالکل چلے جائیں, ہم ان پہ امتساز نہیں کرتے. اس پر عدالت نے یہ قرار دیا کہ امجد پرویز جو کہ شہباز شریف کے وکیل تھے, ان کو یہ کہا کہ ملزمان کو پیش کیا جائے تاکہ وہ پیش ہو اور ان پر فرض جرم عائد کرنے کا جو ہے وہ مرحلہ مکمل کیا جائے. عدالت نے اب 14 مئی کو وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کو طلب کر دیا اور یہ حکم دیا کہ وہ ہر صورت پیش ہوں. آئینہ سماعت پر جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سمیت ملزمان پر فرض جرم عائد کی جائے گی. عدالت نے حکم دیا ہے کہ دونوں جو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ سمیت جتنے بھی ملزمان ہیں وہ آئندہ سماعت پر اپنی حاضری کو یقینی بنائے. امجد پرویز نے بھی جو یہ یقین دہانی کر رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز ضرور پیش ہوں گے اور پیش ہو کر اس کیس کا جو ہے وہ ٹرائل کا سامنا کریں گے. اب 14 مئی کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے اور اس پر عدالت نے جو ہے فرض جرم کی کارروائی کے لیے رکھا ہوا ہے. تاہم اسپیشل پروسیکیوٹر سکندر ذوالقرنین کی درخواست کے بعد اب کم از کم یہ صورتحال بدل گئی ہے. اب دیکھنا یہ کہ اب جو ایف آئی اے کی جو ٹیم آئے گی اس ٹیم کا جو ہے وہ کیا رویہ ہوگا, وہ کیا واقعی فرض جرم عائد کرنے کے لیے سنجیدگی اختیار کرے گی یا نہیں. ٹھیک ہے عابد خان, بہت شکریہ معلومات دینے کے لیے.